الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا 2 دفعہ سورہ علم نشرہ میں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ہمیں مشکل لگتی ہے اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ یہ یکے بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ ایک فارمولہ مل گیا ہمیں۔ تو جو چیز بھی ہمیں مشکل لگتی ہے، جو چیز بھی، اس کے ساتھ آسانی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہوئے۔ اللہ خود وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، بالکل واحد احد، خود اکیلا ہے، لیکن باقی جتنی بھی اس کی تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے۔ اگر خوشی ہے تو غم ہے، سایہ ہے، دھوپ ہے، اونچائی ہے تو نچائی ہے، تو مشکل ہے تو آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی۔ اور یہ آپ کے بھی تجربے میں ہوگا اور ہم سب کے تجربے میں ہے کہ جو بھی مشکل چیز ہو، ہم جتنا اس سے پرے پرے رہیں گے اتنی وہ اور زیادہ مشکل لگے گی۔ مثلا ڈرائیونگ ہے، کسی کو ڈرائیونگ مشکل لگتی ہو نا تو اس سے پرے پرے رہتا ہے کہ نہیں یار میں ٹکر مار دوں گا۔ حساب مشکل لگتا ہے نا تو وہ دور بھاگتا ہے اس سے کہ یار یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ کوئی بھی آپ چیز لے لیں، وہ اس کو مشکل نظر آتی ہے تو وہ پرے ہٹ جاتا ہے۔ کسی سے کہیں یار MBBS کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ، نہیں یار بڑا مشکل کھیل ہے۔ CA کر لو، یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ انجینئرنگ کر لو، یار کوئی اور کوئی BA ہو تو کر لیں، پنجابی میں یا کسی میں کر لیں، وہ شاید آسان ہے۔ تو مشکل سے بندے کی فطرت میں کہ مشکل دیکھ کے پرے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بتا دیا ہے شروع میں ہی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر اس مشکل کو آسانی میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک چیز مشکل ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، اس آسانی کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں آپ؟ جی ہاں، یعنی اس کا ون ایکٹ فارمولہ کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف نسو، پھنجو، دوڑو۔ اللہ کی طرف جانے کا خیال نہ کرو خالی، یا ایسے بڑے بے دلی سے نہ جاؤ، نسو، پھنجو، دوڑو اللہ کی طرف۔ سورہ نازعات 27واں سپارہ دوسرے رکوع میں ہے یہ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ کوئی مار سکتا ہے چھلانگ آگ کے اندر؟ کتنی مشکل چیز ہے، مگر اس میں آسانی کیا چھپی ہوئی تھی کہ جب آپ چھلانگ مارو گے اللہ بھی اس کو باغ بنا دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح ویٹ کرتے تھے آیات قرآنی کا کہ جس طرح
وہ تیراک بیٹھے ہوتے نا سمندر کے ساحل میں ریسکیو کے لیے، کہ کوئی ان کو آئے، کوئی سگنل آئے کہ بھئی ریسکیو کے لیے چھلانگ مارنی ہے آپ نے، تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں ساری ریسکیو ٹیم. تو اس طرح صحابہ کرام تیار ہوتے تھے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترے اور ہم اس کو عمل میں لائیں. They used to wait for the commands of Allah. They used to wait کہ جو ابھی تک آئے وہ تو ہم کر رہے ہیں. What next؟ اچھا یہ آج سے جوا ختم ہو گیا، ختم، خلاص، that's it، end of it. تو آسان ترین یہ لطیفہ ہے، آسان ترین طریقہ اسلام کو فالو کرنے کا یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے اس میں داخل ہو جائیں. جس کو بظاہر شیطان ہر ایک کے ذہن میں ڈالے گا یہ تو مشکل ترین بتا رہا ہے، حالانکہ یہ آسان ترین. اگر مجھے میتھس نہیں آتا تو مجھے چاہیے کہ آج ہی میں گھس جاؤں میتھ کے اندر، کتاب کھولوں، نہیں سمجھ میں آتا لگا رہوں، کسی کو پکڑوں، اس کو پکڑوں، اس سے پوچھوں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں ایکسپرٹ ہوں گا. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئے نہ آئے وہ آئے نہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئے نہ ساز میں. ایک بڑا نازک برتن ہے یہ شیشہ، یہ ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ نازک چیزوں میں اس کو بڑے احتیاط سے برتتے ہیں کہ یار یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو نہ رکھو، اگر ٹوٹ بھی گیا تو پھر بھی شکستہ تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ دل ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم آخرت کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی ہمت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو حق سمجھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث شریف کو حق سمجھ سکتے ہیں اس دل سے. دماغ جو ہے یہ دنیا کی چیزوں کے لیے اللہ میاں نے بنایا ہے، اس کی پراپرٹی ہے شک کرنا. اور ہماری کتاب شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، کہ جس کا مطلب ہی نہیں پتا مگر ایمان لانا فرض ہے اس پہ. الف لام میم کا مطلب نہیں نہ پتا، مگر آیت ہے، پہلی آیت ہے، اس پہ ایمان لائیں گے تو آگے چلیں گے نا. اس کا مطلب بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی کے ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے، اور اس کو ریٹریٹ کر دیا اللہ بھی نے آگے اگلے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے آپ نے ایمان لانا ہے. اور یہ بھی بتا دیا لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کیوں؟ یہ پہلی آیت ہی یہ شو کرتی ہے کہ دماغ کا کام نہیں ہے، دماغ میں تو شک ان بلٹ ہے. ہم جتنی بھی ریسرچ کرتے ہیں، ہم نے تو پریکٹیکل ریسرچ کی ہوئی ہے لیبس میں بھی، اور پروفیشنل ریسرچ بھی اللہ میں نے موقع دیا، تو اس میں تو آپ کا شک ہی شک ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی. تو لیٹس پروب انٹو اٹ. پہلے آپ ایک وجہ کو پروب کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں تھی، پھر دوسری. ہر جگہ ایلیمنٹ آف شک ہوتا ہے. دنیا کے جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں وہ ساری ایزمپشنز پہ اور شک پہ سے نکل کے پھر آپ آئے اس پہ. مگر ادھر لا ریب فیہ ہے، ادھر شک کا چکر ہی کوئی نہیں. یؤمنون بالغیب ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب غائب ہے اور تو ہم بلائنڈ، جس کو آپ کہتے ہیں نا بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. یہ اس طرح ہے کہ اس پردے کے پیچھے اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ کیا ہے، مجھے پتا ہو تو میں کہوں بھائی اس پردے کے پیچھے ڈسپینسر پڑا ہوا ہے. آپ لوگ اور میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو مان لیں. جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بن دیکھے مان لیں. یہ ہے ایمان. جب آپ کو موقع ملے گا پردہ ہٹانے کا تو آپ دیکھ لیں گے کہ واقعی ڈسپینسر پڑا ہوا تھا.
اور یہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا. الذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے راستے میں مجاہدے کیے ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے. یہ فارمولہ ہے سورہ عنکبوت آخری آیت. جس نے ہمارے راہ میں مجاہدے کیے یعنی کوشش کی، جو آپ فرما رہے تھے، محنت کی، ہم اس پر اپنے راستے کھول دیتے. تو وہ غیب جو ہے، الغیب جو ہے، وہ اشہادہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، مجاہدہ مشکل ہے اور اس کے ساتھ آسانی کیا ہے؟ مشاہدہ. مشکل تھا سب کے لیے اس بات پہ یقین کرنا کہ پیچھے ڈسپینسر پڑا ہے. جب آپ نے محنت کی، وہاں تک پہنچے، پردہ ہٹایا تو واقعی ڈسپینسر پڑا تھا. تو اس بات پر آپ کا یقین کامل ہو گیا. جس پہ پہلے علم الیقین تھا وہ پھر عین الیقین ہو گیا کہ واقعی ڈسپینسر تو پڑا ہوا تھا. اس لیے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات فرماتے تھے تو صحابہ کرام ایک دم کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا آپ. کیونکہ ہر بات تو نہیں نا سمجھ میں آتی. اب کسی آپ بچہ، چھوٹے بچوں کا انسان چاند پہ گیا ہوا ہے، He would never believe. کہا اچھا چاند پہ کیسے جا سکتا ہے انسان، جبکہ ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ انسان چاند پہ گیا ہے. تو جو لوگ دیکھ لیتے ہیں اللہ کی باتوں کو، دیکھ لیتے ہیں، ان کو اللہ والے کہتے ہیں. انہوں نے مجاہدے کیے ہوتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ان کو مشاہدے کا پھل ملا ہوتا ہے. اور ہم جتنے بھی بندے یہاں بیٹھے ہیں اور جو نہیں بیٹھے، سب کو اللہ میاں نے کیپیبلٹی دی ہوئی ہے مجاہدہ کرنے کی، اور سب کے لیے مشاہدہ انسٹور ہے، پرووائڈیڈ دے گیٹ تھرو دیئر مجاہدہ. جو مشکل سے نکلے گا اس کو آسانی ملے گی. آسانی پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، ہمیشگی کی آسانی پانے کے لیے، آسانی کی ہمیشگی کے لیے ہمیں یہاں کچھ کرنا ہے. یا ہم وہ ایک قرآن شریف میں بھی نہیں ہے کہ تم نے تو گھاٹی چڑھی نہیں. ہمیں ٹاپ ہل پہلے جانا ہے، پھر ڈاؤن دا ہل آنا ہے. اس پہاڑ کے پیچھے ہے سب کچھ. اور سب سے آسان ترین اور سب سے اس کو کہتے ہیں میتھ کی زبان میں، ایک ہوتی ہے سفیشینٹ کنڈیشن، ایک ہوتی ہے نیسیسری کنڈیشن. یہ سب سے نیسیسری کنڈیشن جو ہے وہ ہے ایمان لانے کے بعد 5 وقت کی نماز. اور ایک بات میں آپ کو اور کروں، شاید آپ کے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئی ہو پہلے، یہ جو 27 گنا ثواب کا ہم پڑھتے چلے آئے ہیں نماز کا جماعت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز 27 گنا افضل ہے، تو ہم لوگوں کو، ہم اس پہ مطمئن رہتے ہیں کہ 27 گنا اس کا ثواب ملے گا. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، سبحان اللہ. اور یہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ صحیح ہے جو میں کہنے لگا ہوں. کیا کہ سبحان اللہ 27 گنا ایفیکٹ ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا بنسبت گھر کے سے نماز پڑھنے کا آپ کے ایمان پر. آپ کا ایمان 27 ٹائمز اپ گریڈ ہوتا ہے اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں. تجربے کی بات بتا رہا ہوں. گھر پہ آپ نماز پڑھیں، سارا دن گھر پہ نماز پڑھیں، آپ کی نماز ادا ہو گئی دس وے اور دیٹ وے، چلو نماز ہو گئی آپ. لیکن اگر وہ آپ یہاں 27 گنا پڑھتے، یہاں آتے 5 نمازیں پڑھتے، تو 185 ٹائمز آپ کا ایمان اونچا ہونا تھا بنسبت اس کے جو آپ نے یہاں آ کے نہیں پڑھے. اور نہ پڑھنے کا تو آپشن ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. نہ پڑھنے کا آپشن نہیں ہے اسلام میں. تو یہ منیمم ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے. نماز از دا منیمم پاسبل تھنگ جو ہمیں کرنی چاہیے ہر حال میں، اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور ادھر سے یہ ہمارا کاروبار سٹارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ.
یہی آپ کا انیشیل انویسٹمنٹ ہے، انیشیل زر ہے آپ کے پاس، جس سے آپ نے کاروبار کرنا ہے شروع کیا 5 وقت کی نماز۔ اور کہاں پڑھیں گے آپ؟ جب یہ مسجد میں پڑھیں گے تو لیپس اینڈ باؤنڈس ترقی ہوگی آپ کی، چھلانگے مار مار کے آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں۔ اسی سے صرف اس نماز سے جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا شعور ہوگا کہ واقعی نماز جماعت سے پڑھے تو ایک گناہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اپلفٹ ملی ہے، آپ کو اپلفٹ ملی ہے۔ تو یہ آج کا میرا یہ میسیج ہے کہ وی شوڈ آل ٹرائی کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ آج سے 15 ربیع الثانی سن 1444 بروز جمعہ 11 نومبر 2022 سے یہ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ آج سے ایز آف ناؤ ہم سارے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا تہیہ کرتے ہیں اپنے ہی دل میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔